بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیر وفیت سے ہوں گے۔ عصر ظہور کے ناظرین، آج مولا علیہ السلام کے علم، فیصلہ اور معجزات کے بارے میں ہماری دوسری قسط ہے، دوسری ایپیسوڈ ہے۔ آپ نے ہمارا تھمبنیل اور ٹائٹل پڑھ لیا ہوگا کہ مولا علیہ السلام کی سورج سے گفتگو۔ معجزہ کا دوستو مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو انسانی سوچ سے بالا تر ہو، کیونکہ اللہ کی ذات، اللہ اپنی توحید اور ائمہ معصومین علیہ السلام اور انبیاء کی نبوت اور ائمہ کی امامت منوانے کے لیے دلیل کے طور پر ان کو معجزہ عطا کرتا ہے۔ یہ روایت بھی ہم مدینۃ المعجز علامہ سید ہاشم برانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس سے واقعہ نقل کر رہے ہیں۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری بہت بڑے صحابی رسول ہیں، جن کی بہت بڑی عظمت ہے۔ ان کا مزار عراق کے شہر مدین میں ہے، ادھر وہ موجود ہیں اور دفن ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میری ملاقات راستے میں جناب عمار یاسر سے ہوئی۔ جناب عمار یاسر سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی میں مسجد نبوی سے آ رہا ہوں، ہم نے صبح کی نماز پڑھی ہے اور عرب کے دوسرے قبائل کے سردار بھی پاک نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنی دیر میں کچھ دیر گزری کہ سورج نے طلوع کیا۔ جب سورج نے طلوع کیا تو مولا علی علیہ السلام بھی مسجد میں داخل ہوئے، اور جناب ہمارے یاسف نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر نے اپنے سینہ اقدس سے مولا علیہ السلام کو لگایا اور پیشانی پہ بوسہ دیا، تو کہا کہ اے علی علیہ السلام، وہ سورج ابھر رہا ہے، نکل رہا ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تم اللہ کی مخلوق پر امام ہو، آج تم سورج سے کلام کرو، وہ تمہاری بات کا جواب دے گا۔ تو دوستو منافقین جل گئے۔ کتاب کے جملے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہر وقت اپنے چچا زاد بھائی کے فضائل ہی بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن تمام دوستو احباب صحابہ کرام اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر سورج کو سلام کیا۔ سلام کر کے مولا نے کہا کیفا اصبحت یا خلق اللہ، اے اللہ کی مخلوق تم کیسے ہو اور تم نے صبح کیسے کی؟ تو دوستو سورج سے آواز آیا، کیونکہ اللہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے درخت سے آواز نکال سکتا ہے تو مولا علیہ السلام کے لیے سورج سے کیوں نہیں آواز نکل سکتی؟ یہ ویسے ہم نے آپ کو دلیل کے طور پر بات کی ہے۔ تو سورج سے آواز آئی بخیر یا اخا رسول اللہ، یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا من ہوا بکل شیء علیم۔ یہ لفظ سورج نے کہا کہ میں خیریت سے ہوں، اے برادر رسول، اے اول، اے آخر، اے ظاہر، اے باطن، اے وہ ہستی جو ہر چیز کو جانتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام واپس لوٹے، پاک نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام دعا کے بعد بیٹھ گئے۔ پاک نبی نے پھر اپنے بھائی کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا کہ یا علی تم بتاتے ہو یا میں تمہیں بتاؤں؟ فرمایا یا رسول اللہ، آپ مجھ سے افضل ہیں، آپ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، آپ ہی بتا دیں یہ سارا واقعہ۔ تمام دوست باپ بیٹھے ہوئے تھے، تو مولا پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یا علی، یہ جو سورج نے تمہیں سلام کا جواب دیا اور تمہیں کہا ہے کہ اول، آخر، ظاہر، باطن، اول کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا بھی نام ہے، اس لیے لوگ پریشان نہ ہوں کہ کہیں شرک نہ ہو جائے، تو کہا کہ اس لیے سورج نے تمہیں اول کہا ہے کیونکہ سب سے پہلے تو مجھ پر ایمان لے کے آیا ہے۔ آخر اس لیے اس نے تجھے کہا ہے کہ تو آخری وقت تک میرے ساتھ رہے گا اور میرا غسل و کفن اور جنازہ تک بھی یا علی تو پڑھائے گا، اور جو تو نے سورج نے تمہیں یہ جو کہا ہے اے ظاہر اے باطن، میرا جتنا ظاہری جو کچھ ہے وہ سب کچھ تمہارا ہے، اور باطن میں جو کچھ مجھے اللہ نے علم عطا کیا ہے اس کا بھی تو وارث ہے، اور یہ جو اس نے تمہیں کہا ہے نا یا من ہوا بکل شیء علیم، جو کچھ بھی اللہ نے علم مجھے دیا ہے زمین و آسمان کا، مشرق مغرب تحت الثری عرش اولا، پوری کائنات کا جتنا بھی علم ہے مجھے اللہ نے دیا ہے وہ میں تمہیں دوں گا۔ اس وجہ سے اس نے تمہیں یہ کہہ کر سلام دعا کیا ہے۔ اگر اے یا علی روایات کے جملے ہیں دوستو احباب، پاک پیغمبر نے فرمایا یا علی اگر مجھے یہ خوف اور ڈر نہ ہوتا اپنی امت کے بارے میں کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے نظریہ قائم کیا تھا، تو میں تمہاری ایسی فضیلت
اس امت کے سامنے بیان کرتا کہ اے علی علیہ السلام، تم جہاں سے بھی گزرتے تمہارے پاؤں کی مٹی لوگ شفا کے لیے اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ لگاتے تو اللہ کی ذات ان کو شفا دے دیتا۔ یہ مولا علیہ السلام کا معجزہ دعا ہے، مالک ہمیں ان کی فضیلت کا اقرار کرنے کا بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ایمان لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی